ویلکم بیک ناظرین کراچی کے اندر جرائم جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اسی طرح جو جرائم کی وارداتیں ہیں ان کا بھی بڑھتا ہوا جو نتائج ہیں وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو۔ گلی محلوں میں وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے، ملزم پکڑا جاتا ہے نہیں جاتا، اور موبائل ایک عام آدمی کا ملتا ہے اور دیگر جو اشیاء جو ان سے چوری اور چھین لی جاتی ہیں اسلحے کے طور پہ۔ اسی حوالے سے آج جو مقصد ہے اس سیگمنٹ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی ایک شہری ہیں، ایک سماجی کارکن میں ان کو کہتا ہوں، مراد سونی صاحب، اور ایک چیف جو کمیونٹی پولیسنگ کراچی ہے اس کو لے کر ایک پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، جگہ جگہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور کیمرے لگا رہے ہیں۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیمرہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کس طرح جرائم کی روک تھام میں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے۔ مگر میں آج ان سے بھی آپ کی بات کراؤں گا، ٹیلی فون لائن پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مراد سونی صاحب۔ مگر سوال یہ ہے مراد سونی صاحب، جو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے، اور بالخصوص اس شہر میں رہنے والا ہر شہری جاننا چاہتا ہے کہ ایک سیف سٹی پروجیکٹ بھی ہے جو آ کے نہیں دے رہا، جو عمل درآمد اس کا باقاعدہ جو ہے وہ عملی مظاہرہ جو ہے زمینی اس کے نتائج نہیں مل پا رہے۔ تو آپ نے 1000 کیمرے لگا دیے، اب تک 2000 لگانے جا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا پہلے، اور پھر یہ بتائیے گا کہ سرکار کیوں نہیں کر پا رہی؟ جی دیکھیے، یہ جو ہم جو پروجیکٹ لگا رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت 5 سینٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ اسٹریٹ کرائم میں ایک واضح کمی نظر آپ کو آ رہی ہوگی۔ جو عزیز آباد ہے، ہمارے پاس نازم آباد ہے، نارتھ رحم آباد ہے، مریل سٹی ہے، سولجر بازار ہے، اور اس وقت ڈی ایچ اے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو 5 سینٹر ہمارے ہیں، وہاں پہ اگر آپ جہاں جہاں ہمارے کیمرے لگے ہیں وہاں 70% اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ 70% اسٹریٹ کرائم کم ہو گیا ہے؟ 70%۔ امپورٹنٹ ایک فیگر بتا رہے ہیں جی 70%۔ اگر آپ آگے کسی ایس ایس پی کو بھی فون کریں گے نا تو آپ کو یہ بتائے گا کہ ان کیمرے کی وجہ سے 70% جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس پہ واضح کمی نظر آئی ہے۔ آج نگراں وزیر بھی آئے ہیں آپ کے، یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے تھوڑا سا تفصیل بتائیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اور متعلقہ افسران بھی آتے ہیں، اور مگر آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے پیمانے، کیونکہ آبادی بڑی ہے نا اس شہر کی، اور اس شہر کے بڑے تعداد میں مسائل بھی بڑے ہیں اور لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو صرف آپ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، مگر 3000 سے زائد کیمرے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس اور جو پروجیکٹ ہے سیف سٹی، اس کے ساتھ اگر چیزیں بہتری کی طرف پھر جا سکتی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے صرف کراچی نہیں، پوری دنیا میں کہیں پولیس آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو کیمرہ ہی وہ واحد چیز ہے کہ اگر آپ ہمارے کسی بھی سینٹر میں وزٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مراد سونی صاحب، یہ بھی بتائیے فنکشن کس طرح کرے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ آپ نے تھانوں کو ایکسس دیا ہوا ہے، اور نہیں دیکھیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کمیونٹیز یا جو بزنس مین ہیں وہ صرف کیمرے لگاتے ہیں اور کیمرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مانیٹرنگ پولیس کرتی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم مانیٹرنگ نہیں کرتے ہیں، مانیٹرنگ پولیس کا کام ہے۔ مطلب مراد سونی صاحب آپ نے تمام اکوپمنٹ لے کے جگہ جگہ لگا کر تھانوں کے اندر انسٹال کر دیا ہے؟ جی بالکل، تھانے کے اندر، بالکل کمانڈ اینڈ کنٹرول تھانے کے اندر ہی ہے۔ اور اب ذمہ داری پولیس کی ہے کہ فوراً دیکھے اور اس پہ فوراً کوئی کال آتی ہے پولیس اس کا پہ کام ہے ایکشن نا۔ لے۔ دیکھیے اصل میں پرابلم یہ ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم ریاست جب بناتے ہیں تو ایشو آتا ہے نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پہلی دفعہ کراچی کے لوگ اپنی اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کیمرے بھی لگا رہے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہمارا 10-10 ملین کا ہے، کیمرے بھی لگا رہے ہیں، ہم نے تقریباً 15,000 درخت بھی لگائے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کراچی کی اس کی ڈیمانڈ ہے وہ تو اس کو کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا مستقبل قریب میں کتنے مزید آپ اپنی مدد آپ کے تحت کیمرے لگا دیں گے؟ اگر میں ایک بات کروں، دیکھیے انشاءاللہ ہمارے 2000 کیمرے مسجد لگ رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز۔ ابھی تو میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ سینٹرل ہم نے تھانے کی بات کی نا، اب انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈی ایچ اے پورا، اس 2 کے اندر ہم تقریباً 1000 کیمرے ڈی ایچ اے میں لگانے جا رہے ہیں اور 1000 کیمرے ہی ڈسٹرکٹ سینٹر میں لگانے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس کی کوالٹی کیسی ہے مراد سونی صاحب؟ دیکھیے نظر آ یہ جائیں گی 4 میگا پکچر کے سب سے اچھی کمپنی کے بلٹ کیمرے ہیں، جس کے اندر تصویر، گاڑی کے نمبر سارے واضح
मतलब आप पढ़ सकते हैं। मतलब 6 महीने तक, 6 महीने बाद हम 3,000 इस शहर के अंदर अपनी मदद आपके तहत आपकी तरफ से ये 3,000 कैमरे देखेंगे इस शहर के अंदर। जी 6 महीने से पहले सर, 6 महीने से पहले 6 महीने से इंशाल्लाह, पहले बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम दुआ आने करते वाले हैं जिस 2 से मिशन 3 पे महीने आप में हैं, इंशाल्लाह। हम इसलिए ये प्रोग्राम भी हमने ख़ास रेकमेंड रखा कि एक आम शहरी आप इतनी तेज़ी से इस तरह जो है ये किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ़ के हकदार हैं आप मुराद सोनी साहब। और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक बुनियादी काम है, जिससे यकीनी तौर पे हर शहरी जो विक्टिम बन रहा है उसका जो है मसला कहीं ना कहीं आता है और वो हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुराद सोनी साहब टाइम देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं आसिफ इजाज साहब, उनसे भी रब्ता हो, टेलीफोन लाइन पर उनको भी लें और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि देखें नाजरीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि छीनने वाला जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, वो कहाँ पर पहुँचा है, उसकी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। इसी शहर को कहा जाता है कि ये माशी हब है, इसी शहर को जो है ना असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा जाता है ये दारुल खिलाफा है सिंध का। तो इस दर के शहरी वो डिमांड सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो हमें लूट के जा रहा है, जो हमें मार के जा रहा है, उसकी जो है वो तस्वीर दे दें। तो मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इजाज साहब। सर कहाँ तक पहुँचा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थैंक यू, आपने ये सेफ सिटी के बोलने का मौका दिया। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई थी, वो अभी तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है। हमारा PC1 जमा हो गया है और वो अभी अप्रूवल की स्टेज पे है। मुझे उम्मीद है कि आज भी होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी जिसपे डायरेक्शन दिए कि जल्दी ये अप्रूव किया जाए। ये 8.5 बिलियन रुपीस का है फेज 1, जिसमें 1300 कैमरे लगेंगे। वो मेरे ख्याल में इस हफ्ते इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। अच्छा सर, अब तक ये बताइएगा आसिफ साहब, बहुत देखेंगे एक ऐसा, मैं ज़ाती तौर पे भी और बहुत सारे लोग इसके ऊपर चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द जो है वो बने और लोगों की ये डिमांड है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ सकता है। क्रिमिनल्स बहुत डरेंगे उन जगहों पे जहाँ कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पर मोहतात होते हैं। हमने जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती हैं तो जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि उन जगहों पे अवॉइड करते हैं। साथ में सर ये बताइएगा अब तक कितने कैमरे लग चुके हैं? देखिए जी, इस वक्त जो कराची में कैमरे लगे हुए हैं वो तकरीबन 2000 के करीब कैमरे लगे हुए हैं और ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है इसमें 10,000 नए कैमरे लगने हैं और 2000 पुराने, ये टोटल 12,000 कैमरे हो जाएंगे। और पहला जो फेज है ये है 1300 कैमरे का, जो इंशाल्लाह इस हफ्ते अप्रूव हो जाएगा और 1 महीने तक हम ऑन ग्राउंड आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा लगने का। सर बहुत हम लोग ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं और आम शहरियों की, जिस तरह हम नुमाइंदे हैं एक आम शहरी के, हम ये जानना चाहते हैं। देखें अभी हम ना बात कर रहे थे, मुराद सोनी साहब हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, मगर वो अपनी मदद आपके तहत ताजरों को जमा करके उन्होंने अब तक 1000 कैमरे लगा दिए हैं और उन्होंने अभी हमारे प्रोग्राम में ये दावा किया है कि 6 महीने से पहले मैं 2000 मजीद कैमरे लगा दूंगा तो ये 3000 हो जाएंगे। तो सर पता है सवाल, हम यकीनी तौर पे आप भी कहीं ना कहीं फंड्स के और उसके जो हैं वो मतलब जब तक नहीं मिलेगा तो यकीनी तौर पे वो नहीं होगा, मगर लोग पता है ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? क्या आप इसका जवाब हमें बता सकते हैं आसिफ साहब? देखिए जी, वो ताखिर की वजह वही है कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसमें स्टडी की गई है पूरी और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट के पास गए हैं, वो पैसे अप्रूव होना है। ज़ाहिर बात चीज़ों के पैसे अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है। जहाँ तक ये प्राइवेट कैमरे हैं, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, होना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। 1000 कैमरे लगे हैं और 2000 कैमरे लगने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए बल्कि ये। लेकिन ये कैमरा लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, कैमरे के अंदर फीचर्स क्या हैं, क्या वो रात को देख सकते हैं। जैसे हमारे 12 मेगापिक्सल के कैमरे होंगे जिसके अंदर फेशियल रिकग्निशन का फीचर होगा और साथ साथ ANPR का जो कि नंबर प्लेट रीड करने का सिस्टम होगा। फिर ये रात को बिल्कुल दिन की तरह हम देख सकेंगे इन कैमरों की मदद से। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम होगा हमारा इसके अंदर। तो ये कैसा इंटीग्रेटेड निज़ाम होगा जिसके तहत ये जब कराची में ऑपरेट होगा तो इंशाअल्लाह कोई मुजरिम भाग नहीं सकेगा। ये जो प्राइवेट कैमरे हैं बहुत अच्छा स्टेप है, ये होने चाहिए, लगने भी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास फीचर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी, वो प्राइवेटली लोग यूज नहीं कर सकते, ना उनको मिलेगी, क्योंकि ये NRTC ने स्पेशली डेवलप की है और हम डिफरेंट कंपनी
سے, باہر کی کمپنی سے ایسا سسٹم لا رہے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوگا, جو ہم کراچی میں شروع کریں گے انشاءاللہ. سر دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے گا اس شہریوں کی جانب سے کہ جس دن یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درآمد سامنے آ جائے گا, کوئی ایک خوشی سنا دیں اس شہر کے لوگوں کو کہ یہ کب تک اندازن ہو جائے گا, کچھ آئیڈیا دے دیں کہ ہاں بھائی 1 سال بعد 2 سال بعد. ارے صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ جس دن یہ گورنمنٹ نے پیسے اپروو کر دیے فیز 1 کے, اس کے 1 مہینے کے اندر ہم آن گراؤنڈ آ جائیں گے. کے پی او کے ساتھ ہی جو صدر تھانہ ہے وہاں پہ بلڈنگ بننا سٹارٹ ہو جائے گی, کیمرے لگنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا یہ آج میٹنگ ہوم منسٹر صاحب کے پاس ہوئی تھی, جس میں آئی جی صاحب بھی تھے, ہوم سیکرٹری صاحب بھی تھے, این آر ٹی سی کی پوری ٹیم تھی, سیف سٹی کی ٹیم تھی. وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی یہ آج میٹنگ ہوئی ہے آصف صاحب, آج میٹنگ ہوئی ہے جی, آج میٹنگ ہوئی تھی 1 بجے ہوم منسٹر صاحب کے پاس, جس میں آئی جی صاحب بھی تھے, ہوم سیکرٹری صاحب تھے, اور این آر ٹی سی کی ٹیم بھی پوری تھی, ٹیکنیکل ٹیم. وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی ہوم منسٹر صاحب کو, تھوڑے سے ہمارے اپنے پرابلمز بتائیں گے کہاں پہ چیز پھنسی ہے. تو ہوم منسٹر صاحب واز کائنڈ انف کہ انہوں نے احکامات دیے کہ یہ 2 دن کے اندر پیسے اپروو کرائے جائیں. کہ جیسے ہی پیسے اپروو ہوں گے ہم آن گراؤنڈ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر ہمارا یہ کہ 1300 کیمریز کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے بلڈنگ کے ساتھ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ بننے میں ایک ٹائم لگتا ہے. یہ 11 فلور کی بلڈنگ ہماری بنے گی, اور اس کے 3 فلورز پہ تو صرف اسکرین ہوگی, جو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا. یہ لارجسٹ اسکرین ان پاکستان ہوگی, جو کہ ایسی اسکرین کہیں بھی نہیں ہوگی, اس قسم کا ہوگا. اور جس دن یہ پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر میری کوشش ہے کہ جی پیسے اپروول کے بعد اسٹارٹ ہو جائے, ہم آپ سب لوگوں کو, میڈیا والوں کو بلائیں گے. دیکھیں جی یہ سسٹم ہے, یہ بلڈنگ بن رہی ہے, اور جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی ہم آپ کو ساتھ انوالو رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا عاصف صاحب مختصر سے اگر بتانا چاہیں تو یہ بتا دیجیے گا کہ ہرڈلز کس طرح کی آ رہی ہیں. وہ ہرڈلز کوئی وہ نہیں ہے, وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی سرکاری کیونکہ کام ہے نا کہ ایک چیز کے پیسے اپروو کرنے میں ظاہری بات ہے ایک پروسیجر انوالو ہوتا ہے. اب وہ پروسیجر کو کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے چیزوں کا, کیونکہ یہ پی این ڈی میں گیا ہے, پی این ڈی والوں نے اس کو پی سی 1 جو بنا ہے اس کو اسیس کیا ہے, اس پہ ہماری پی این ڈی سے میٹنگز ہوئی ہیں, کچھ اعتراضات ہوتے ہیں وہ ہم دور کرتے ہیں, وہ چیزیں چل رہی ہیں. اب وہ الحمدللہ شکر الحمدللہ وہ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں. مطلب وہ ایک مین کام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, بس اب وہ تھوڑا پیپر ورک ہے. میرے خیال میں کل تک شاید ہمیں اپروول مل جائے گی, امید یہ ہے, اور اس کے بعد پھر ہم آن گراؤنڈ شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یہ بڑی خوشخبری آپ نے سنائی ہے کہ کم سے کم کام کا آغاز جو ہے وہ کل سے امید لگائی جا رہی ہے کہ آغاز ہو جائے گا. اور آج اس کے اوپر ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں نگراں وزیر اور آئی جی سندھ اور دیگر اہم لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں. بہت ہی خوش آئند بات ہوگی. سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک طرف جب پرائیویٹ لوگ تاجر برادری اپنے لیے اپنی مدد کے تحت ان کاموں کو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جس شہریوں کے دلوں میں درد ہے کہ سرکار کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے جو بہت ہی اہم جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر نہ صرف سنجیدگی سے اور تیزی سے کام دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا اثر صرف ایک گلی, ایک محلے یا کسی ایک خاص ڈسٹرکٹ تک نہیں ہوگا, پورا شہر اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور جو شخص اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا تو یقینی طور پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس شہر کے اندر اس کو جو ہے وہ پذیرائی نہ ملے, اس کو وہ کریڈٹ نہ ملے, کیونکہ ایک اہم کردار ادا کرے گا یہ. اور جو اس کے اندر اس ٹیم کے حصے میں آئیں گے, لوگ آئیں گے, اور جو اس میں اپنا کردار ادا کرے گا وہ یقینی طور پہ تعریف کے جو ہے وہ قابل ہوگا اور لائق تحسین ہوگا. ناظرین, ہم نے اس لیے یہ موضوع رکھا کہ ہم بتا سکیں, اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ کس طرح 2 لیول پہ کام ہو رہا ہے اور وہ کتنی اس میں رفتار ہے. تاہم ہم ابھی جاتے ہیں بریک کے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کراچی کے اندر آج پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہلچل رہی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں.